بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور افسانے، اس سلسلے میں میرا آج کا انتخاب ہے خواب سے افسانے تک۔ یہ افسانوں کا مجموعہ ہے جناب سید ریحان احمد صاحب کا۔ سید ریحان احمد صاحب ایک خاصا معروف نام ہے، 25 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کو مختلف اخبارات میں مضامین اور کالم لکھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ یہ مختلف نجی اور سرکاری تقریبات اور مشاعروں میں نظامت اور میزبانی کے فرائض بھی بڑی باقاعدگی سے انجام دیتے ہیں، تو لوگ انہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک اچھے شاعر ہیں۔ ان کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ ان کا تعلق ایک ادبی خانوادے سے ہے۔ ان کے پردادا ایک بہت ہی معروف شاعر تھے جن کا نام تھا سید عباس علی ہنر، اور خود ریحان صاحب کی اگلی پشت میں ان کے والد ایک بہت اچھے ادیب اور نقاد جن کا نام تھا محترم شمیم احمد صاحب، اور اسی طریقے سے ان کے تایا بھی ایک بہت ہی مشہور شاعر جن کا نام سلیم احمد صاحب۔ سلیم احمد صاحب اور شمیم احمد صاحب کا انتقال تو ان کے بچپن میں ہو گیا، لیکن جو ادبی شوق ہے وہ ریحان صاحب میں اپنے خاندان سے نسل در نسل آیا ہے۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کمائیگی کو اپنی چھپاتا رہا ہوں میں، دریا ہے میرے پاس اور پیاسا رہا ہوں میں۔ اس کتاب کا انتساب بہت خوبصورت اپنے والد محترم جناب شمیم احمد صاحب کے نام پہ لکھتے ہیں۔ آج 20 برس بیت گئے، تشنگی اب بھی قائم ہے، وہ کاندھا میں تجھ کو دے نہ سکا، اس نے عرق گلاب کی بوتل مجھے تھمائی اور دھیرے سے کہا، جنازے کے ساتھ ساتھ چلو، کاندھا تم دے نہیں سکتے کیونکہ قد تمہارا چھوٹا ہے۔ سچ ہے میرے بابا کہ میرا قد اب بھی چھوٹا ہے، مگر آپ کا قد ان 20 برسوں میں بڑھتا ہی چلا گیا ہے، جس کے سائے میں آپ کے قلم سے وابستہ سچائی اور کتاب میری انگلی تھامے مجھے اسی طرح راستہ دکھاتی ہے جس طرح آپ نے مجھے چلنا سکھایا تھا۔ بہت خوبصورت آغاز افسانوں کے اس مجموعے کا، اور افسانوں کے اس مجموعے میں 15 افسانے شامل ہیں۔ ان کے افسانوں کے نام ہیں 14 تاریخ، امیر محترم، کیروسین آئل، سہارا، بیک ڈور، خالد صاحب، شاہ جی، رزق، آزاد خیال، ٹافیاں، نام، موت سے پہلے، حاجی صاحب، پردہ، کالا جھنڈا، کروڑ پتی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ اس کتاب کا انتساب ہی والد محترم شمیم احمد صاحب کے نام ہے، جن کے جنازے کو کاندھا دینے کی تشنگی ریحان صاحب کی تحریروں میں نظر آتی ہے۔ تو کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسا افسانہ سناؤں جو کہ موت کے حوالے سے ہے۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے، اور اس افسانے کا عنوان ہے موت سے پہلے۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ میرے گھر میں لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ ارے یہ تو سب میرے رشتہ دار ہیں، میرے دوست احباب بھی۔ لگتا ہے کوئی مر گیا ہے۔ ہاں مر گیا ہے کوئی۔ اس کی لاش کمرے میں رکھی ہے، مگر اس کی لاش پر امی اور ابو اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ذرا دیکھو کون ہے یہ لاش تو میری ہم شکل ہے۔ ہائے میرا بیٹا عاصم، تو کیوں چلا گیا؟ کتنے ارمان تھے تیرے سر پر صحرا جانے کے۔ ہائے ہائے میں کیوں نہ مر گئی۔ شکیلا، صبر کرو صبر، عاصم کی روح کو تکلیف ہوگی۔ عاصم؟ عاصم تو میرا نام ہے۔ بابا میری روح کی بات کر رہے ہیں؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ ارے یہ تو میری ہی ناش ہے، پھر میں کون ہوں؟ روح؟ امی امی میری بات سنیں، عاصم نے امی کو پکارا۔ امی میری آواز کیوں نہیں سن رہی؟ بابا اب آپ کیوں رونے لگے؟ بابا بابا یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ عاصم نے باپ کا کاندھا چھونے کی کوشش کی، مگر کوشش بیکار تھی۔ ایاز میرے دوست، یہ بھی روئے جا رہا ہے، کوئی نہیں سنتا۔
آسم کی آوازیں کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے لاچار ہوتے ہوئے سوچا، ارے یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آسم کا جنازہ جیسے ہی اٹھا وہ بری طریقے سے خوفزدہ ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بھائی۔ جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آسم نے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہا۔ آسم نے سوچا زور سے چیختا ہوں شاید سن لیں۔ ایک بار پہلے ایسے ہی ہوا تھا۔ بائک کے ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں میرے سر پر شدید چوٹ آئی تھی، وینٹیلیٹر پر پڑا تھا۔ مجھے یاد ہے 2 روز بعد ڈاکٹر صاحب بولے یہ مر چکا ہے، اب اسے وینٹ پر رکھنا بیکار ہے۔ اس کے والد آ جائیں تو یہ فارم سائن کراؤ، ہم وینٹیلیٹر ہٹا دیں گے۔ بابا آ گئے اور فارم پر سائن کرنے والے ہی تھے کہ میں پوری قوت لگا کر چیخا تھا، میں زندہ ہوں۔ میں نے ایک جھٹکا لیا، میرا دل دھڑکا اور مشینوں میں حرکت شروع ہو گئی۔ میری اصلی سانسیں بحال ہو گئی تھی۔ آسم اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے پوری قوت سے چیخا، بابا بابا، مگر چیخنا بے سود تھا۔ اب آسم کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ واقعی مر چکا ہے۔ اس نے بزرگوں سے سنا تھا کہ مرنے والا سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی مکوڑا بھی اس پر گرے تو اسے وہ بھی محسوس کرتا ہے، اور قبر میں اتارے جانے کے بعد لواحقین کے 40 قدموں کی چاپ بھی اسے سنائی دیتی ہے۔ وہ انہیں پکارتا بھی ہے مگر اسے کوئی نہیں سن سکتا۔ عاصم کو قبر میں اتار دیا گیا، پھر آخری سلیب بھی قبر پر رکھ کر مٹی ڈال دی گئی۔ جمیل اٹھے جمیل، کیا ہوا بیگم؟ جمیل صاحب کی اکلوتے بیٹے عاصم کی تدفین اور مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد رات 2 بجے مشکل سے آنکھ لگی ہوگی کہ شکیلہ بیگم نے انہیں جگا دیا، جو روتے روتے ان کے ساتھ ہی جانے کب سو گئی تھی۔ میرا عاصم زندہ ہے، شکیلہ بیگم نے جمیل کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہوش میں آؤ شکیل، عاصم کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وہ زندہ ہے، ابھی مجھے خواب میں آیا اور کہہ رہا ہے امی مجھے یہاں سے نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے، کچھ کریں جمیل پلیز۔ بیگم یہ نیند کی گولی کھاؤ اور سو جاؤ۔ جمیل صاحب نے سوچا اکلوتی اولاد کے غم میں شکیل کا ہوش و حواس میں نہ رہنا فطری عمل ہے۔ کچھ دیر بعد شکیلہ بیگم روتے روتے پھر سو گئی تھی۔ شکیلہ کے لیے عاصم کی جدائی ناقابل برداشت تھی۔ منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہونے والی اکلوتی اولاد عین جوانی میں داغ مفارقت دے گئی۔ عاصم نے اسی سال اپنا سی اے مکمل کیا تھا اور بینک میں ایک بہترین ملازمت بھی اسے مل گئی تھی۔ عاصم تھا بھی بہت خوبصورت اور اسمارٹ، یہی وجہ تھی کہ محلے میں اکثر لوگوں کی خواہش تھی کہ عاصم ان کا داماد بنے، خاص کر عاصم صاحب کے ساتھ والے گھر میں رہنے والے فہیم صاحب کی۔ طاہرہ اور محسن فہیم صاحب کے بچے تھے۔ عاصم، محسن اور طاہرہ بچپن میں ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے تھے۔ دونوں خاندانوں میں دیرینہ تعلقات تھے۔ طاہرہ کی والدہ نے کئی لوگوں کے ذریعے عاصم کے لیے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، کیونکہ اس خواہش میں طاہرہ کی رضامندی بھی شامل تھی، مگر عاصم کو ایاز کی بہن ارم پسند تھی۔ بینک میں ملازم ہوتے ہوئے ہی شکیلہ خاتون نے طاہرہ کے سلسلے میں بات کی تو عاصم نے صاف منع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شکیلہ خاتون عاصم کا رشتہ ارم سے طے کر کے آ گئی۔ پورے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی، مگر فہیم صاحب اور ان کی فیملی کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے عاصم اور اس کی فیملی سے قطع تعلق کر لیا۔ عاصم ارم سے منگنی کے بعد بہت خوش تھا، مگر اس کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ حسد کی آگ نے عاصم کی جان لے لی۔ منگنی کے صرف 3 مہینے کے بعد ہی وہ چٹ پٹ ہو گیا۔ ایک رات اچانک ہی اس کے پیٹ میں درد اٹھا، اسے اسپتال لے جایا گیا۔ 3 دن تک ڈاکٹر تشخیص میں ہی لگے رہے، مگر بیماری کا سبب پتہ نہیں چلا۔ ایاز، عاصم نے بمشکل ایاز کو آواز دی، بول میرے دوست۔ یار ایک کریہ صورت شخص مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، عاصم نے ڈوبتی ہوئی آواز میں ایاز کو بتانا چاہا۔ ہیں؟ کون ہے؟ کہاں ہے؟ ایاز نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔
ابھی دروازے کے ساتھ کھڑا مجھے گھور رہا تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، تیرے آتے ہی غائب ہو گیا۔ یار عاصم، یہاں تو کوئی نہیں تھا، نہ ہی کوئی باہر گیا، بلکہ باہر تو ابو اور تمہارے بابا کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ ایاز یار مجھے بچا لے، وہ مجھے مار دے گا۔ عاصم یار حوصلہ کر، کون مار دے گا؟ یہاں کوئی نہیں ہے، وہ یہی ہے، عاصم نے فضا میں گھورتے ہوئے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایاز نے باہر جا کر ساری روداد عاصم کے والد جمیل صاحب کو سنائی۔ وہ بولے، بیٹا، عاصم پہلی بار اسپتال میں داخل ہوا ہے، ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کر کر کے اسے ہلکان کر دیا ہے، مگر طبیعت نہیں سنبھل رہی ہے، اسی لیے شاید وہ وہم کا شکار ہو گیا ہے۔ جمیل صاحب ذرا آزاد خیالات کے تھے، یہ جادو ٹونا بھوت پریت پر وغیرہ پر انہیں یقین نہیں تھا۔ وہاں موجود ایاز کے والد نے کہا، جمیل صاحب، میرا دل گھبرا رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ آپ سے کہوں یا نہیں۔ ارے کہیے عقیل صاحب۔ اس قسم کی صورتحال اور ایسی شکایت وہ لوگ کرتے ہیں جن پر سفلی عمل کرایا گیا ہو۔ ہمارے دفتر میں ہمارے باس کے ساتھ ہی ایک ایسا کیس ہو چکا ہے، 3 دن میں چٹ پٹ ہو گئے تھے، وہ بھی بار بار یہی کہتے تھے، کوئی مجھے مار دے گا۔ بعد میں پتہ چلا ان کے اپنے سگوں نے جائیداد کے چکر میں ان پر سفلی کرا دیا تھا۔ عقیل صاحب نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ عقیل بھائی، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بھلا کوئی جادو سے بھی کسی کو مار سکتا ہے؟ جمیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل مار سکتا ہے جمیل بھائی، جادو تو ایک ذریعہ ہے، جیسے خنجر یا بندوق یا زہر دے کر آپ کسی کو مار سکتے ہیں، اسی طرح جادو سے بھی قتل کر سکتے ہیں، اور یہ کام سفلی عامل اپنے موکل سے بآسانی سے کروا لیتے ہیں۔ عقیل صاحب نے دلیل دی۔ اللہ خیر کرے گا عقیل بھائی۔ عقیل صاحب کی بات میں وزن تھا، مگر جمیل صاحب اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ عقیل صاحب کا خدشہ درست ثابت ہوا، عاصم اگلے روز انتقال کر گیا۔ ایاز نے غسل دیتے وقت تسلی کے لیے اس کا جسم دیکھا تھا، مگر اس پر کہیں کوئی خنجر وغیرہ کا نشان نہیں تھا۔ عاصم صاحب کی تدفین ہوئے دوسری رات تھی۔ شکیلہ بیگم بڑی مشکل سے سوئی تھیں کہ نصف رات کو گزشتہ شب کی طرح چیخ مار کر اٹھ گئیں۔ اٹھتے ہی عاصم پکارنے لگیں، شکیلہ ہوش کرو، شکیلہ کیا ہو گیا؟ جمیل صاحب نے بیگم کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ جمیل، میرا عاصم زندہ ہے، شکیلہ نے روتے ہوئے کہا۔ عاصم مر چکا ہے شکیلہ، آج 2 روز ہو گئے، تم صبر کرو۔ جمیل صاحب کی آواز بھرا گئی تھی۔ نہیں جمیل، وہ زندہ ہے، ابھی خواب میں مجھ سے پھر کہہ رہا تھا، مجھے یہاں سے نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے، بلکہ آج تو اس نے یہ بھی بولا کہ پاپا سے کہو مجھے یہاں سے نکالیں، آپ اسے نکال لیں نا۔ جمیل، قبر کھودیں، اس کی کیا پتہ واقعی زندہ ہو۔ شکیلہ، قبر کھولنا حرام ہے، تم اپنے آپ کو سنبھالو، عاصم اب نہیں رہا۔ جمیل صاحب شکیلہ کی اس حالت میں بحث کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جمیل صاحب 2 روز تک یہی سمجھتے رہے کہ ماں ہے، جوان اکلوتی اولاد کا غم اس کے سر پر سوار ہو گیا ہے، مگر تیسری رات شکیلہ اٹھی اور جمیل صاحب کو جگایا اور کہا، آپ میرے ساتھ اوپر چلیں، چھت والے کمرے کی چابی لے کر۔ مگر کیوں بیگم؟ جمیل صاحب نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ بس چلیں ابھی، یہ کہہ کر شکیلہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور جمیل کا بازو کھینچنے لگیں۔ اچھا چلو، چپل تو پہننے دو۔ شکیلہ نے اوپر والا کمرہ کھولا، پھر بڑے بکسے کا تالا کھولا، اس میں رکھے ہوئے ایک چھوٹے سے آٹے کے ڈبے کو کھولا۔ ڈبہ کھولتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگیں۔ ڈبے میں سگریٹ کے کئی پیکٹ تھے، کچھ بند اور کچھ کھلے ہوئے تھے۔ یہ برانڈ تو جمیل صاحب ہی پیتے تھے۔ وہ اتنے ڈبے دیکھ کر حیران تھے کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ شکیلہ، حوصلہ کرو، مجھے بتاؤ تو آخر بات کیا ہے، یہ ڈبے یہاں کیسے آ گئے؟ تم اس وقت یہاں کیوں لائی ہو مجھے؟ جمیل صاحب نے سگریٹ کے ڈبے اٹھاتے ہوئے جاننا چاہا۔ شکیلہ نے روتے ہوئے بمشکل بتایا، میں آپ سے 2 دن سے کہہ رہی تھی کہ میرا عاصم زندہ ہے، آپ نے میری ایک نہ سنی،
آج میرا عاصم خواب میں رو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی، بابا کو یقین نہیں آ رہا تھا نا کہ میں زندہ ہوں۔ ان سے کہیے گا انہیں شکایت رہتی تھی نا کہ میرے سگریٹ کے پیکٹ کون لے جاتا ہے، وہ میں لے جاتا تھا اور اوپر کے بکسے میں چھپا دیتا تھا تاکہ بابا سگریٹ کم پیئیں۔ میں یہی چیک کرنے اوپر لائی تھی جی آپ کو جمیل، خدا کے واسطے جلدی کریں، میرا عاصم زندہ ہے۔ شکیلہ نے ہاتھ جوڑ کر شوہر سے التجا کی۔ جمیل صاحب نے ایاز کو فون کیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد جمیل صاحب، ایاز اور عقیل صاحب محلے کے پیش امام کے پاس پہنچے۔ وہ تہجد کی تیاری کر رہے تھے۔ ساری رودات سننے کے بعد انہوں نے قبر کشائی کی یاد دیتے ہوئے فرمایا، جمیل صاحب، علماء نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے کہ سکرات الموت کے 7 پردے میں تیسرے پردے پر آپ کی میڈیکل سائنس آدمی کو مردہ قرار دے دیتی ہے۔ ہم اکثر زندوں کو دفنا آتے ہیں، اس موضوع پر پھر کبھی بات ہوگی، فی الحال آپ جلدی کیجیے۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر تو جمیل صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شکیلہ انہیں 3 روز سے کہہ رہی تھی کہ عاصم زندہ ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، مگر انہوں نے دھیان نہ دیا۔ راستے میں عقیل صاحب نے اپنے ایک دوست شاہد صاحب سے رابطہ کیا جو پوسٹ مارٹم ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا۔ اس نے تھانے میں اطلاع کی۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی ایاز نے بتایا اس نے بی بی سی پر حال ہی میں خبر پڑی تھی کہ ایک لڑکی اچانک مر گئی، وجہ ہارٹ فیل ہونا بتائی گئی۔ اس کی تدفین کے اگلے روز اس کی قبر پر اس کا بوائے فرینڈ بیٹھا رو رہا تھا کہ اس سے قبر سے آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی تابوت پر ہاتھ پیر مار رہا ہو۔ اس نے قبر پر اپنا کان رکھا، آوازیں قبر میں ہی سے آ رہی تھیں۔ وہ لڑکا بھاگا ہوا اس کے گھر گیا، پھر انتظامیہ کی رات سے قبر کھولی گئی۔ کیا لڑکی واقعی مری ہوئی تھی؟ چند نمونے حاصل کیے، ان کی رپورٹ آنے پر معلوم ہوا کہ اس کی تدفین موت کے اگلے روز ہوئی، وہ بھی دم گھٹنے سے۔ ایاز کی یہ بات سنتے ہی جمیل صاحب کے قدم تیز ہو گئے۔ پولیس والے گورکھن کو بلا کر لائے، قبر کھولی گئی۔ عاصم کا چہرہ تر و تازہ تھا، جیسے ابھی ابھی سویا ہو۔ جمیل صاحب دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ عقیل صاحب نے انہیں سنبھالتے ہوئے اپنے دوست شاہد سے قبر میں اترنے کے لیے کہا۔ انہوں نے عاصم کی نبض چیک کی۔ اس کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہی بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، اف۔ کیا بات ہے شاہد بھائی؟ عقیل بھائی، تدفین آج ہی ہوئی ہے؟ شاہد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، 2 روز پہلے۔ او میرے خدا! کیا ہوا شاہد بھائی؟ عقیل بھائی، ہم نے دیر کر دی۔ مجھے اس فیلڈ میں 25 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے فوری مرے ہوئے، سال بھر کے مرے ہوئے اور چند روز پہلے مرے ہوئے سبھی افراد کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ میرے تجربے کے مطابق اس نوجوان کو مرے ہوئے صرف 2 سے 3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ اس خوبصورت افسانے کے اختتام کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔